یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ میم ٹی وی کے پروگرام آپ کے مسائل کا حل میں حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں شرعی مسائل کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ آپ بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو اپنا سوال اس پروگرام میں شامل کر سکتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ بارش میں جماعت چھوڑ سکتے ہیں یا نہیں؟ یاد رکھیں کہ جماعت واجب ہے اور جماعت کو بلا عذر چھوڑنا یہ درست نہیں ہے۔ تو کچھ جماعت چھوڑنے کے اعذار ہوتے ہیں، عذر ہوتے ہیں کہ جس کے باعث آپ جماعت چھوڑ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جان کا خوف ہو، یا اندھیرا اتنا ہو کہ لائٹ کا کوئی انتظام نہ ہو اور مسجد تک نہیں پہنچ سکتے، یا پھر کیچڑ اتنی ہو کہ جانا دشوار ہے اور بارش اس قدر تیز ہو کہ نہیں جا سکتے، تو پھر اس صورت میں جماعت چھوڑی جا سکتی ہے۔ لیکن ہلکی پھلکی بارش میں جماعت چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو سوال یہی ہوا ہے کہ بارش میں جماعت چھوڑ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو آپ خود ہی دیکھ لیں کہ کس قسم کی بارش ہے۔ اگر بہت تیز بارش ہے، جانا ممکن نہیں ہے، تو پھر اجازت ہوگی کہ گھر میں نماز پڑھ لیں۔ لیکن اگر ہلکی بارش ہے تو پھر جماعت کو ترک نہ کرے کہ جماعت واجب ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے؟ سجدہ تلاوت کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے، جو سنت طریقہ ہے کہ اللہ اکبر کہتا ہوا پہلے کھڑے ہو، اور کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں بندہ چلے جائے اور سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ کہے، اور پھر جو ہے سجدے سے سر اٹھا لے۔ تو اس طرح سجدہ تلاوت ادا ہو گیا۔ اب چاہے تو وہ بیٹھ جائے اور بیٹھ کر دعا کر لے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ ادعونی استجب لکم، اللہ سے جب چاہے دعا کرے آپ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اور چاہے تو وہ کھڑا ہو جائے۔ تو سجدہ تلاوت کرنے کا یہ طریقہ ہے، کھڑے ہو کر وہ سجدے میں اللہ اکبر کہتے ہوئے چلے جائیں۔ اچھا، بعض لوگ سجدہ تلاوت کرنے کے لیے جس طرح نماز میں نیت باندھی جاتی ہے اور اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اور اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ کہہ کر پھر نماز کی طرح وہ نماز میں داخل ہوتے ہیں اور پھر سجدہ تلاوت کرتے ہیں، تو سجدہ تلاوت کرنے کے لیے یہ سب کوئی ضروری نہیں، نہ یہ طریقہ ہے۔ جو سنت طریقہ ہے وہ ہم نے آپ سے عرض کر دیا۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر قرآن خوانی ہوتی ہے اور وہاں پر پورا قرآن پڑھا جاتا ہے، تو کیا صاحب خانہ سب کی طرف سے سجدہ تلاوت ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یاد رکھیں کہ چونکہ قرآن خوانی ہوئی ہے تو مطلب وہاں پر پاروں کو بانٹا گیا ہے، تو الگ الگ افراد نے سجدہ تلاوت کو تلاوت کیا ہوگا، سجدے کی آیت کو تلاوت کیا ہوگا، تو جس نے آیت سجدہ کو پڑھا ہے اس پر جو ہے سجدہ تلاوت واجب ہوگا۔ یہ روش اگر کہیں پر ہے تو غلط ہے کہ پورا قرآن مجید قرآن خوانی میں پڑھا جائے اور صاحب خانہ جو ہے سب کی طرف سے سجدہ تلاوت یعنی 14 سجدے ادا کر لے، یہ درست نہیں ہے۔ جس نے پڑھا ہے اسی پر اور جس نے سنا ہے اس پر سجدہ تلاوت واجب ہوگا۔ کیا فرائض کے علاوہ سنن اور نوافل کا ثبوت بھی ہے؟
بالکل ہے جناب، جس طریقے سے فرائض کا ثبوت ہے اسی طرح سنت کو بعض اوقات ہم کہتے ہیں سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، تو یقینی سی بات ہے کہ یہ احادیث طیبہ سے ثابت ہے، اور جو یہ مرتبہ ان کو ملا ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے یعنی پڑھنا ضروری ہے، یہ غیر مؤکدہ ہے یہ پڑھنا جو ہے ضروری نہیں ہے، پڑھیں تو ثواب، نہ پڑھیں تو گناہگار بندہ نہیں ہوگا، تو یہ احادیث طیبہ سے ہی احکام نکالے جاتے ہیں، تو ان کا بھی ثبوت باقاعدہ موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ جسم کے زائد بال صاف کرنے سے غسل لازم ہوتا ہے؟ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ایک غلط فہمی ہے کہ ایک بندے نے غسل کر لیا ہے یا باغسل ہے، اور اگر وہ جسم کے زائد بال جو کاٹے جاتے ہیں وہ اگر اس نے صاف کیے ہیں تو اس پر غسل فرض ہو جائے، لازم ہو جائے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جسم کے زائد بال صاف کرنے سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ نوافل بیٹھ کر پڑھنا افضل ہے یا کھڑے ہو کر؟ کیا یہ درست ہے کہ نوافل بیٹھ کر پڑھنے سے آدھا ثواب اور کھڑے ہو کر پڑھنے سے پورا ثواب ملتا ہے؟ تو یاد رکھیں اس بارے میں قاعدہ کہ عبادت میں جس قدر جو ہے مشقت زیادہ ہوگی ثواب بھی زیادہ ہوگا، مشقت کم ہوگی تو ثواب کم ہوگا۔ اب ایک بندہ نفل پڑھتا ہے کھڑے ہو کر، تو کھڑے ہو کر پڑھنے میں مشقت ہے کہ کھڑے ہو کر وہ پڑھے گا، تو کھڑا ہونا یہ مشقت، پھر کھڑے ہو کر جو ہے سجدہ کرنا، پھر سجدے سے سر اٹھانا، پھر واپس کھڑا ہونا، تو یہ اس کے لیے ایک مشقت ہے، جبکہ ایک بیٹھا ہوا آدمی ہے تو کھڑے ہونے سے اس کی مشقت کم ہے، تو جو کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا تو اس کا ثواب زیادہ ہے، اور بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو اس کا ثواب کم ہے۔ تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ جو ہے باعث ثواب ہے، اس طرح کے ثواب زیادہ ملے گا بیٹھنے والے سے۔ تو بیٹھ کر نفل پڑھنا یہ کم ثواب ہے، کھڑے ہو کر نفل پڑھنا یہ زیادہ ثواب کا کام ہے۔ کھڑے ہو کر غسل کرنا کیسا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ کھڑے ہو کر غسل اگر کوئی کر بھی لے تو غسل اس کا ہو جائے گا، جس طرح غسل کے فرائض ہیں وہ تمام فرائض کو ادا کر لے تو غسل اس کا ہو جائے گا۔ بہتر ہے کہ بیٹھ کر غسل کیا جائے، کھڑے ہو کر غسل نہ کیا جائے، لیکن اگر کوئی کر لے تو غسل ہو جائے گا۔ ناپاک بستر پر سونا کیسا؟ بستر ناپاک ہے، اگر کوئی اس پر سو جائے تو اس پر سو سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا اس پر سونے سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں ناپاک اگر بستر ہے، جس طرح پلنگ وغیرہ کا گدا ناپاک ہے، اور اس پر اگر پاک آدمی سو جائے، پاک کپڑوں والا آدمی سو جائے، تو ناپاکی پر اگر پاک کپڑا آ جائے تو اس طرح پاک کپڑا ناپاک نہیں ہوتا، جب تک وہ ناپاکی گیلی نہ ہو جائے۔ وہ گیلی ہو پھر وہ اپنا اثر اس کپڑے میں منتقل کرے، تو پھر اس طرح جو ہے وہ کپڑا ناپاک ہوگا۔ محض پاک کپڑا جو سوکھا ہوا ہے اور ناپاک کپڑا جو کہ سوکھا ہوا ہے، اگر ان دونوں کا ملاپ ہو جائے، یعنی ناپاک بستر پر کوئی سو جائے اور وہ جو ہے سوکھا ہو اس کا جسم یا اس کے کپڑے، اور جو جہاں ناپاکی ہے وہ بھی سوکھی ہوئی ہے، تو اس صورت میں چونکہ نجاست منتقل نہیں ہوئی، لہٰذا جو پاک کپڑا ہے وہ پاک ہی رہے گا، ناپاک کپڑے کے ساتھ ملنے کی وجہ سے وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ جنابت کی حالت میں کھا پی سکتے ہیں یا نہیں؟ جنابت کی حالت میں یعنی جس پر غسل ہو، تو اس صورت میں وہ کھا پی سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس صورت میں کھانا پینا یہ جائز ہے، گناہ کا کام نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ کلی کر لے، ہاتھ دھو لے، اور پھر اگر کھانا پینا ہو تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر جو ہے کوئی بغیر اس کے بھی یعنی کلی کیے بغیر بھی کھا پی لے تو شرعاً جو ہے وہ مجرم نہیں ہوگا، گناہگار نہیں ہوگا۔ اتنا ضرور ہے کہ جب یہ کیفیت یعنی حالت جنابت جس پر طاری ہو تو جلد از جلد اس کیفیت کو، اس حالت جنابت کو اپنے اوپر سے اتار لے، یعنی غسل کر لے، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں جنوبی ہوتا ہے
یعنی جس پر غسل فرض ہو ایسا بندہ ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو اس معاملے سے جلد از جلد چاہیے کہ اپنے آپ کو نکال لے۔ عبد الباسط کو صرف باسط کہہ کر پکار سکتے ہیں یا نہیں؟ یاد رکھیے کہ باسط اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں اس میں بعض صفاتی نام وہ ہیں جس کو عبد کے بغیر پکارا جا سکتا ہے، بعض وہ ہے جس میں عبد لگانا ضروری ہے۔ جس طرح قیوم، عبد الرحمن، اللہ، احد، یہ ایسے نام ہیں کہ جس کے ساتھ عبد لگانا ہے، عبد کے بغیر اس کو نہیں پکارنا چاہیے۔ ہاں، اس کے علاوہ جو نام ہے جس طرح باسط ہے تو اس کو جو ہے رحیم ہے، کریم ہے، اس کو اگر عبد کے بغیر، یعنی کسی کا نام عبد الکریم ہے اس کو صرف کریم کہنا یہ درست ہے، لیکن اگر کسی کا نام عبد الرحمن ہے اس کو رحمان کہنا درست نہیں ہے، کہ رحمان اللہ ہے اور اللہ کی ایسی صفت ہے جو دوسرے میں نہیں پائی جاتی، لہٰذا عبد الرحمن کہا جائے گا۔ اسی طرح باسط نام بھی یہ اللہ تعالیٰ کا وہ صفاتی نام ہے جو دوسرے کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ عبد الباسط اگر کسی نے نہ کہا اور باسط کہہ دیا تو شرعاً درست ہے، جائز ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ سر کے بالوں پر سیاہ کلر لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ سر کے بالوں پر ہر طرح کا کلر لگا سکتے ہیں لیکن سیاہ کلر نہیں لگانا چاہیے۔ امام اہل سنت نے منع لکھا کہ سیاہ خضاب لگانا، بالوں کو سیاہ کرنا یہ ناجائز ہے، سیاہ کلر نہیں لگا سکتے۔ طلاق کی عدت کیا 3 مہینے ہوتی ہے؟ یہ عوام میں ایک غلط فہمی ہے۔ اگر عورت کو طلاق ہو جائے تو گھر میں یہ کہا جاتا ہے کہ اب اس کی عدت 3 مہینے ہے، اس کی عدت 3 مہینے نہیں ہوتی، بلکہ چاہیے یہ کہ کسی مستند عالم دین سے مشورہ کر لے، پوچھ لے مسئلہ کہ اس طرح معاملہ ہوا ہے لہٰذا عدت کتنی ہے۔ اگر وہ عورت امید سے ہوئی تو عدت 3 مہینے نہیں ہے بلکہ بچے کی ولادت تک عدت جاری رہے گی، جیسے ہی ولادت ہوگی عدت ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر وہ عورت بہت بڑی عمر کی نہیں ہے، یعنی جس کو مینسز آنا ہی بند ہو جائے، تو پھر اس صورت میں اس کی عدت یعنی 55 سال 60 سال کی عمر ہو چکی ہے، اب طلاق ہوئی ہے، تو چونکہ مینسز اس کو نہیں آ رہے تو اب اس کی عدت 3 مہینے ہے، اور اگر مینسز آتے ہیں تو اس صورت میں 3 مینسز یعنی 3 حیض عدت ہوگی۔ جب 3 حیض گزر جائیں گے تو عدت تمام ہو جائے گی۔ لہٰذا ایسے معاملات چاہیے کہ کسی مستند عالم دین سے پوچھ لیے جائیں تاکہ شریعت پر صحیح عمل کیا جا سکے۔ ایک سوال یہ ہے کہ قرآن میں کیا 15 سجدے ہیں؟ کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ایک سجدہ ہے، تو کیا امام شافعی کے نزدیک، سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا امام شافعی کے نزدیک قرآن مجید میں 15 سجدے ہیں؟ تو ایسی بات نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک بھی قرآن میں 14 سجدے ہیں، اور احناف یعنی حنفیوں کے نزدیک بھی 14 ہی سجدے ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا جو ہے فرق یہ ہے کہ سورہ صاد میں جو سجدہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو سجدہ تلاوت تسلیم نہیں کرتے۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ جو 17ویں پارے کا دوسرا سجدہ ہے آخری رکوع میں، اس کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سجدہ تلاوت نہیں مانتے۔ تو اس طرح دونوں کے نزدیک جو ہے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہم اللہ کے نزدیک، دونوں کے نزدیک قرآن مجید میں 14 ہی سجدے ہیں۔ یہ ایک غلط فہمی ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک قرآن مجید میں 15 سجدے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بیماریوں سے شفا کے لیے قرآنی کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو اگر کوئی مریض ہے اور مرض سے اس کو چھٹکارا حاصل نہیں ہو رہا تو سورہ فاتحہ کا ایک بہترین عمل بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھے اور فجر کی سنتیں پڑھ کر 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے،
اور پھر فرضوں کی ادائیگی کرے۔ اگر مرد ہے تو مرد کو اتنی دیر پہلے اٹھنا ہے کہ جماعت نہ جائے، چونکہ جماعت واجب ہے، تو 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں اور پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں، اور یہ عمل 41 دن تک جاری رکھیں، اور سورہ فاتحہ شفا کی نیت سے پڑھیں، چونکہ سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ اس عقیدے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ 41 دن کے اندر اندر جیسا بھی مرض ہوگا، اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کی برکت سے اس مرض سے نجات عطا فرمائے گا، شفا عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آج کل لوگ عاملین کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری کاٹ کر دیں۔ جب عامل ان کو کہتے ہیں کہ آپ پر جو ہے آسیب ہیں، یا پھر جو ہے نظر بد کا شکار ہے، یا جھپٹے میں آئے ہوئے ہو، تو عامل کہتے ہیں کہ ہم جو ہے کاٹ کر دیں گے۔ تو کیا ہم اپنی کاٹ خود بھی کر سکتے ہیں یا صرف یہ عاملین کا کام ہے؟ تو پیارے بھائی، بات یہ ہے کہ آپ بھی اپنی کاٹ کر سکتے ہیں۔ اعمال قرآنی ہمارے پاس ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہمیں عطا کیا ہے، بہت کچھ عطا کیا ہے، اگر جو ہے ہم وہ پڑھیں تو ہمیں کسی کے پاس جانے کی حاجت نہ آئے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ جس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اعمال ہے، روزانہ رات سونے سے پہلے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورۃ الناس 3 بار پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے جسم مبارک پر پھیر لیتے۔ اگر یہ سارے امتی کرنے لگ جائے تو سب جو ہے جادو، آسیب، حسد، نظر بد اور سب سے جو ہے محفوظ ہو جائے، کوئی چیز ان کو نہ چھوئے، لیکن ہمارے اعمال میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ بہرحال جو ہے سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنی کاٹ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ پر جادو ہو، آسیب ہو، یا پھر نظر بد کا آپ شکار ہو، کوئی بندش ہو، تو ان سب کے لیے سورہ فلق اور سورۃ الناس سے کاٹ کی جا سکتی ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ سورہ فلق اور سورۃ الناس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھنا کس طرح ہے؟ پہلے سورہ فلق پھر سورۃ الناس، یہ ایک جوڑا ہو گیا۔ اس طرح 11 جوڑے بنانے ہیں، سورہ فلق، سورۃ الناس، پھر سورہ فلق، پھر سورہ ناس، 11 جوڑے بنانے ہیں۔ ہر مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھیں گے، یعنی ہر سورت سے پہلے اول آخر درود پاک پڑھیں گے، اور پانی کی بوتل آپ کے سامنے ہو، اس پر آپ دم کریں گے۔ اس کے لیے وقت کو آپ مقرر کر لیں، اور 11 دن تک آپ کا یہ عمل جاری رہے گا انشاءاللہ۔ 11 دن تک جب آپ یہ عمل کریں گے تو مکمل آپ کی بہترین کاٹ ہو جائے گی، بہترین کاٹ ہو جائے گی۔ وہ جادو ہو، آسیب ہو، حسد ہو، نظر بد ہو، انشاءاللہ سب سے جو ہے آپ کو چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ عقیدہ ضروری ہے، عقیدہ ضروری ہے۔ آپ اپنے اندر اعتماد پیدا کریں، اور ساتھ میں عقیدہ رکھیں کہ ضروری نہیں کہ میرے اس جادو کی کاٹ فلاں عامل ہی کرے گا تو کاٹ ہوگی، آپ بھی اپنے جادو کی کاٹ کر سکتے ہیں۔ سورہ فلق، سورۃ الناس کے ذریعے آپ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ہاں، اتنا ضروری ہے کہ آپ کے تلفظ ٹھیک ہو۔ اگر سورۃ الناس، سورہ فلق آپ کو صحیح پڑھنے نہیں آتی تو صحیح پڑھنا سیکھ لیں، پھر آپ اپنے معمول کا اس کو حصہ رکھیں، تو انشاءاللہ تعالی بہت ساری بلاؤں سے حفاظت ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں تمام تر جو ہے بیماریوں سے، آسیب سے، جادو سے محفوظ فرمائے۔ بعض لوگ برتن دھوتے ہوئے کلمہ شریف پڑھتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ناپاکی کو دھوتے ہوئے کلمہ پڑھیں گے تو وہ پاک ہوگا، وگرنہ نہیں ہوگا، لہٰذا کلمہ پڑھو۔ تو کلمہ جو ہے پڑھوایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ تو ایسا عمل کرنا یہ درست نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ اس عقیدے سے، اس نیت سے پڑھا جاتا ہے کہ اگر ہم کلمہ پڑھیں گے تو برتن پاک ہوگا، کلمہ پڑھیں گے تو کپڑا پاک ہوگا، ورنہ پانی سے کتنا بھی دھو لو یہ پاک نہیں ہوگا۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ اصل میں شریعت میں زوال نجاست ہے۔ جب نجاست زائل ہو جائے گی تو بندے نے اس کو دھویا ہو یا نہ دھویا ہو، بندے نے اس کو دھویا ہو، اگرچہ نیت اس کو جو ہے نہ کی ہو کہ یہ جو ہے پاک ہو جائے، لیکن وہ دھل گیا ہو، مثال کے طور پر کپڑا ناپاک تھا، اب وہ جو ہے نہر میں نہانے چلا گیا،
اب اتنی دیر تک وہ نہاتا رہا اور پانی جو ہے اس کو مس ہوتا رہا کہ اب اس کو یقین ہو گیا کہ میں پانی اتنی دیر رہا ہوں کہ نجاست کو پانی بہا کر لے گیا، تو اب یہ پاک ہو گیا۔ اب اس نے نہ کلمہ پڑھا ہے، نہ جو ہے دھونے کی نیت کی ہے، نہ دھونے کی نیت سے نچوڑا ہے، لیکن کیا زوال نجاست کا یقین ہو گیا، تو اب اس کپڑے کو ہم پاکی کا حکم لگا دیں گے۔ تو برتن دھونے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، بغیر کلمے کے بھی برتن اور کپڑا پاک ہو جائیں گے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر عورت کا انتقال ہو جائے تو کیا شوہر اس کا منہ دیکھ سکتا ہے یا نہیں؟ چونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ اب وہ عورت اور شوہر کا نکاح ٹوٹ گیا اور عورت اس کے لیے نامحرم ہو گئی، لہٰذا عورت کا وہ منہ نہیں دیکھ سکتا۔ تو جناب بات یہ ہے کہ شریعت اس کو اجازت دے رہی ہے کہ وہ عورت کو بلا حائل چھو بھی سکتا ہے اور قبر میں بھی اتار سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ جو اس کی زوجہ ہے، جس کا انتقال ہو گیا، اس کا وہ چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے۔ جب شریعت مطہرہ اس کو اجازت دے رہی ہے تو ہم اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ تو لوگ اس کو روک رہے ہوتے ہیں کہ اب تمہارا اس کا واسطہ ختم ہے، اگر دیکھو گے تو یہ حرام کام ہوگا۔ تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ شوہر اپنی زوجہ کا، بیوی کا چہرہ اگر وہ مر جائے تو دیکھ سکتا ہے۔ آج کے سوالات یہ ختم ہوئے، انشاءاللہ العزیز دوسرے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے، اور آپ کے مسائل کا حل یہ پروگرام آپ دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔